حسن بصری ہیں، حضرت علی کے شاگرد ہیں، اور حضرت علی مصطفیٰ کے شاگرد ہیں، اور مصطفیٰ اپنے رب کے شاگرد ہیں۔ قرآن مصطفیٰ کو کس نے سکھایا ہے؟ الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا، اور مصطفیٰ کریم نے سکھایا اپنے اصحاب کو۔ ان میں سے بڑے عالم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، کوئی چھوٹے عالم نہیں، اور ان کے شاگرد ہیں امام حسن بصری۔ واسطہ دیکھو، امام حسن بصری شاگرد ہیں شیر خدا کے، شیر خدا شاگرد ہیں مصطفیٰ کے، مصطفیٰ شاگرد ہیں رب ذوالجلال کے۔ کتنی مضبوط سند ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ تفسیر یہ ہے کہ بندہ نماز میں کھڑا ہو اور اس کی نیت یہ ہو، یا اللہ مصطفیٰ دکھا دے، یا اللہ مصطفیٰ کے راستے پر چلا دے۔ تب وہ کدھر گئے جو یہ کہتے ہیں حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ گئی؟ وہ تو تفسیر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو مانگو۔ تو ہمیں خیال آئے گا کہ نہیں؟ قربان جائیں علامہ اقبال پر، وہ کہتا ہے آقا شوق تیرا اگر نہ ہو، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ آقا اگر نماز میں آپ کے دیدار کی آرزو نہ ہو اور تمنا نہ ہو تو نہ میرا قیام ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، نہ میرے رکوع ہوتے ہیں۔ اور خود کہتے ہیں، علامہ اقبال بھی تو عاشق آدمی تھا، بلال حبشی کو مخاطب کر کے کہتا ہے اذان ایسے ہی تو بلال نے نہیں نہ دی، اتنے ذوق سے دیتے کہ ہر شے کو بھول جاتے، اور کہتے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو کیا تفسیر ہے پہلی؟ ہوا رسول اللہ کیا ہے؟ اور پھر دیکھو کوئی چیز سامنے ہو اس کے لیے غیب کی ضمیر استعمال کرے یا غیب کا اشارہ استعمال کرے تو وہ اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ میں اس کی مثال قرآن سے دوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بے موسم پھل ان کے کمرے میں پڑے دیکھے کہ نہیں؟ کس پیغمبر نے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ انہوں نے جب ان کے کمرے میں آئے تو وہ عبادت کرتی تھی، انہوں نے دیکھا کہ پھلوں کا موسم بھی کوئی نہیں اور یہ پھل یہاں ملتے بھی نہیں، تو یہ پھل کہ پوچھنے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا۔ ھذا اشارہ قریب کا ہوتا ہے، کوئی چیز قریب ہو تو اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ھذا۔ انہوں نے پوچھا کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم بیٹے یہ پھل کہاں سے آئے؟ کیا کہا یہ پھل؟ تو آگے قرآن کے لفظ کیا ہیں؟ قالت، وہ بولی ہوا من عند اللہ، بڑے پاس تھے پھل لیکن کہا ہوا من عند اللہ، یہ پھل کوئی عام نہیں، بڑے تو پاس تھے مگر عظمت والے تھے۔ فرشتہ قبر میں پوچھے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار کی طرف اشارہ کر کے پوچھے گا بتا یہ کون ہے؟ قریب ہوں گے نا، بتاؤ یہ کون ہیں؟ تو مومن کیا کہے گا؟ کہے گا ہوا رسول اللہ۔ بھئی ہیں پاس مگر کہتا ہے ہوا رسول اللہ۔ یاد رکھ لے پاس اور حاضر کوئی چیز ہو اس کے لیے غیب کی ضمیر استعمال کرنا اس کی عظمت کی دلیل ہوتی، اللہ کے لیے نہیں آتی یہ ضمیر۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ شارک سے بھی قریب ہے مگر کہا ان اللہ ہوا، وہ اللہ، تو وہ اس کی عظمت چونکہ بڑی بلند ہے اس لیے دور کی ضمیر استعمال کی اور دور کا اشارہ استعمال کیا تاکہ اللہ کی عظمت پر دلالت کرے۔ اور انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں صراط مستقیم، اور دوسرے وَأَخْيَارُ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار ہیں۔ اور تیسری تفسیر یہ کی وَأَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اب آئیں میں ذرا تھوڑا سا اشارہ دینا چاہوں گا۔ کوئی بندے وہ ہیں کہ توحید کا نام لے کر توہین رسالت کر رہے ہیں کہ نہیں؟
وہ بھی گئے. کوئی وہ ہیں کہ جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں مگر صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں, وہ بھی گئے. کچھ وہ ہیں جو دفاع صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کی تنقیص کرتے ہیں, تکثیر کرتے ہیں, معاذ اللہ ان کے عیب بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ بھی گئے ہیں. اہل سنت اپنے مقدر پہ ناز کرو, توحید بھی بیان ہوتی ہے لیکن تعظیم رسالت بھی ہوتی ہے, سرکار کے اہل بیت کی محبت کی بات بھی ہوتی ہے اور اصحاب رسول کی بات بھی ہوتی ہے. ہم کسی کے باغی نہیں. اچھا, یہ صراط مستقیم کا پتہ چل گیا ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے. علامہ قاضی ایاز مالکی اپنی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں اور 544 ہجری میں ان کا وصال ہوا, اور دوسرے شارح صحیح بخاری علامہ احمد بن محمد بن ابی بکر اور معروف ان کا نام ہے امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, 923 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے. یہ اپنی المواہب اللدنیہ میں تائید کرتے ہیں کہ امام ابو الحسن ماوردی نے جو تفسیر کی ہے حسن بصری اور امام ابو العالیہ کی, یہ بالکل عین قرآن کے مطابق ہے, بالکل عین حدیث کے مطابق ہے. ایک آیت کی تفسیر ہو گئی, بتائیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کیوں جی؟ کوئی بندہ جس کو اس تفسیر کے ساتھ کوئی اختلاف ہو ہے کوئی؟ آگے چلیں. اس سے اگلی آیت کے لفظ کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ میں پڑھیں, صراط الذین انعمت علیہم, کہ یا اللہ ہمیں ان کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہاں جس فرقے کو بھی دیکھو کہتا ہے میں انعام یافتہ ہوں. کوئی اکیڈمی میں بیٹھا ہے تو وہ بھی کیا کہتا ہے؟ میں انعام یافتہ ہوں. اور کوئی خارجی ہے تو وہ بھی کیا کہتا ہے؟ میں انعام یافتہ ہوں. اور کوئی اہل بیت کا دشمن ہے تو وہ بھی اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ میں انعام یافتہ ہوں. لیکن قرآن نے کہا کہ میری آیت ہے تو تفسیر بھی میں کرتا ہوں. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا جس نے اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کی وہ قیامت کو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا. انعام یافتہ کون ہے؟ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا انبیاء بھی انعام یافتہ ہیں, صدیقین بھی, شہداء بھی اور صالحین بھی. اب جو غلام قادیانی کے ماننے والے ہیں وہ نبیوں کے گروہ کے دشمن ہیں, لہٰذا وہ انعام یافتہ گروہ نہیں ہیں. اور کچھ وہ ہیں جو حضرت صدیق اکبر کا بھی انکار کر رہے ہیں اور بہانے سے کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ ہی صدیق اکبر ہیں. یہ بہانہ ہے. اور کبھی کہیں گے فاروق اعظم صرف حضرت علی ہے. میں ایسے لوگوں کو کہوں گا یہ خدا کی تقسیم ہے. یہ قیامت کے روز تک خدا کی قسم جتنا مرضی زور لگایا جائے یہ اللہ کی تقسیم ہے. اس نے چن کر لقب پسند کر لیے ہیں. حضرت ابو بکر کو قیامت تک صدیق اکبر کہا جاتا رہے گا. جب بھی صدیق اکبر کا لفظ بولا جائے گا کسی اور شخصیت کا ذہن میں تصور نہیں آئے گا, ہمیشہ حضرت ابو بکر کا نام ذہن میں آئے گا. جب بھی فاروق اعظم کہا جائے گا حضرت عمر بن خطاب کے سوا کسی اور کا تصور کبھی ذہن میں نہیں آئے گا. جب بھی ذوالنورین کہا جائے گا عثمان غنی کے سوا کسی اور کی طرف دھیان نہیں جائے گا. اور جب بھی شیر خدا کہا جائے گا دھیان حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف جائے گا. یہ تقسیم ربانی ہے. اس تقسیم کو خانقاہوں والے بھی نہیں بدل سکتے. رفت کی گود میں پلنے والے نام نہاد اور جیب گرم خطیب بھی اس کو نہیں بدل سکتے. جو تقسیم رب نے پسند کی ہے اور جو رسول اللہ کے سامنے لگی ہے تا صبح قیامت بندہ مومن اسی ترتیب پر قائم رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری.